نذیر بلیک مارکیٹ سے وسکی کی بوتل لانے گیا۔ بڑے ڈاک خانے سے کچھ آگے، بندرگاہ کے فاٹک سے کچھ ادھر، سگریٹ والے کی دکان سے اس کو اسکوچ مناسب داموں پر مل جاتی تھی۔ جب اس نے 35 روپے ادا کر کے کاغذ میں لپٹی ہوئی بوتل لی تو اس وقت 11 بجے تھے دن کے۔ یوں تو وہ رات کو پینے کا عادی تھا، مگر اس روز موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ صبح سے ہی شروع کر دے اور رات تک پیتا رہے۔ بوتل ہاتھ میں پکڑے وہ خوش گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ بوری بندر کے اسٹینڈ سے ٹیکسی لے گا، ایک پیگ اس میں بیٹھ کر پیے گا اور ہلکے ہلکے سرور میں گھر پہنچ جائے گا۔ بیوی منع کرے گی تو وہ اس سے کہے گا، موسم دیکھ کتنا اچھا ہے، پھر وہ اسے وہ بھونڈا سا شعر سنائے گا کہ فرشتوں کی راہ ابر نے بند، جو گناہ کیجیے ثواب ہے آج۔ وہ کچھ دیر ضرور چک چک کرے گی، لیکن آخر میں خاموش ہو جائے گی اور اس کے کہنے پر قیمے کے پراٹھے بنانا شروع کر دے گی۔ دکان سے 20-25 گز دور گیا ہوگا کہ ایک آدمی نے اس کو سلام کیا۔ نذیر کا حافظہ کمزور تھا، اس نے سلام کرنے والے آدمی کو نہ پہچانا، لیکن اس پر یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ اس کو نہیں جانتا۔ اس نے بڑے اخلاق سے کہا، کیوں بھائی، کہاں ہوتے ہو، کبھی نظر ہی نہیں آئے؟ اس آدمی نے مسکرا کر کہا، حضور میں تو یہیں ہوتا ہوں، آپ ہی کبھی تشریف نہیں لائے۔ نذیر نے اس کو پھر بھی نہ پہچانا۔ میں اب جو تشریف لے آیا ہوں تو چلیے میرے ساتھ۔ نذیر اس وقت بڑے اچھے موڈ میں تھا۔ چلو۔ اس آدمی نے نذیر کے ہاتھ میں بوتل دیکھی اور مسکرایا، باقی سامان تو آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ سن کر نذیر نے فوراً ہی سوچا کہ وہ دلال ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کریم۔ آپ بھول گئے تھے؟ نذیر کو یاد آ گیا کہ شادی سے پہلے ایک کریم اس کے لیے اچھی اچھی لڑکیاں لایا کرتا تھا۔ بڑا ایماندار دلال تھا۔ اس کو غور سے دیکھا تو صورت جانی پہچانی معلوم ہوئی۔ پھر پچھلے تمام واقعات اس کے ذہن میں ابھر آئے۔ کریم سے اس نے معذرت چاہی، یار میں نے تمہیں پہچانا نہیں تھا، میرا خیال ہے غالباً 6 برس ہو گئے ہیں تم سے ملے ہوئے۔ جی ہاں۔ تمہارا اڈا تو پہلے گرانٹ روڈ کا ناکہ ہوا کرتا تھا۔ کریم نے بیڑی سلگائی اور ذرا فخر سے کہا، میں نے وہ چھوڑ دیا ہے، آپ کی دعا سے اب یہاں ایک ہوٹل میں دھندا شروع کر رکھا ہے۔ نذیر نے اس کو داد دی، یہ بہت اچھا کیا ہے تم نے۔ کریم نے اور زیادہ فبریہ لہجے میں کہا، 10 چھوکریاں ہیں، ایک بالکل نہیں ہے۔ نذیر نے اس کو چھیڑنے کے انداز میں کہا، تم لوگ یہی کہا کرتے ہو۔ کریم کو برا لگا، قسم قرآن کی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سور کھاؤں اگر وہ چھوکری بالکل نئی نہ ہو۔ پھر اس نے اپنی آواز دھیمی کی اور نذیر کے کان کے ساتھ منہ لگا کر کہا، 8 دن ہوئے ہیں جب پہلا پیسنجر آیا تھا، جھوٹ بولوں تو میرا منہ کالا ہو۔ 200 روپے لیے تھے اس پیسنجر سے۔ نذیر نے کریم کی پسلیوں میں ایک ٹھوکا دیا، لو یہی بھاؤ پکا کرنے لگے؟ کریم کو نذیر کی یہ بات پھر سے بری لگی، قسم قرآن کی سور ہو جو آپ سے بھاؤ کرے، آپ تشریف لے چلیے، آپ جو بھی دیں گے مجھے قبول ہوگا۔ کریم نے آپ کا بہت نمک کھایا ہے۔ نذیر کی جیب میں اس وقت 450 روپے تھے۔ موسم اچھا تھا، موڈ بھی اچھا تھا، وہ 6 برس پیچھے کے زمانے میں چلا گیا، بن پیے مسرور تھا۔ چلو یار، آج تمام عیاشیاں رہی، ایک بوتل کا اور بندوبست ہو جانا چاہیے۔ کریم نے پوچھا، آپ کتنے میں لائے ہیں یہ بوتل؟ 35 روپے میں۔ کون سا برانڈ ہے؟ جونی واکر کا۔ کریم نے چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا، میں آپ کو یہ 30 میں ہی لا دوں گا۔ نذیر نے 10-10 کے 3 نوٹ نکالے اور کریم کے ہاتھ میں دے دیے۔ نیکی اور پوچھ یہ لو، مجھے وہاں بٹھا کر تم پہلا کام یہی کرنا، تم جانتے ہو میں ایسے معاملوں میں اکیلا نہیں پیا کرتا۔ کریم مسکرایا،
اور آپ کو یاد ہوگا میں 1.5 پیگ سے زیادہ نہیں پیا کرتا۔ نذیر کو یاد آ گیا کہ کریم واقعی آج سے 6 برس پہلے صرف 1.5 پیگ لیا کرتا تھا۔ یہ یاد کر کے نذیر بھی مسکرایا۔ آج 2 رہی؟ جی نہیں، 1.5 سے زیادہ ایک قطرہ بھی نہیں۔ کریم ایک 3rd کلاس بلڈنگ کے پاس ٹھہر گیا، جس کے ایک کونے میں چھوٹے سے میلے بورڈ پر میرینا ہوٹل لکھا تھا۔ نام تو خوبصورت تھا مگر عمارت نہایت ہی غلیظ تھی۔ سیڑھیاں شکستہ، نیچے سود خور پٹھان بڑی بڑی سلواریں پہنے کھاٹوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ پہلی منزل پر کرسچن آباد تھے، دوسری منزل پر جہاز کے بے شمار خلاصی، تیسری منزل ہوٹل کے مالک کے پاس تھی، چوتھی منزل پر کونے کا ایک کمرہ کریم کے پاس تھا، جس میں کئی لڑکیاں مرغیوں کی طرح اپنے ڈربے میں بیٹھی تھیں۔ کریم نے ہوٹل کے مالک سے چابی منگوائی۔ ایک بڑا لیکن بے ہنگم سا کمرہ کھولا، جس میں لوہے کی ایک چارپائی، ایک کرسی اور ایک تیپائی پڑی تھی۔ طرف سے یہ کمرہ کھلا تھا، یعنی بے شمار کھڑکیاں تھیں جن کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور کچھ نہیں، لیکن ہوا کی بہت عفارت تھی۔ کریم نے آرام سے کرسی جو کہ بے حد میلی تھی، ایک اس سے زیادہ میلے کپڑے سے صاف کی اور نذیر سے کہا، تشریف رکھیے، لیکن میں یہ عرض کر دوں اس کمرے کا کرایہ 10 روپے ہوگا۔ نذیر نے کمرے کو اب ذرا غور سے دیکھا۔ 10 روپے زیادہ ہے یار، کریم نے کہا، بہت زیادہ ہے، لیکن کیا کیا جائے، سالہ ہوٹل کا مالک ہی بنیا ہے، 1 پیسہ کم نہیں کرتا، اور نذیر صاحب موج کرنے والے آدمی بھی زیادہ کی پرواہ نہیں کرتے۔ نذیر نے کچھ سوچ کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، کرایہ پیشگی دے دوں؟ جی نہیں، آپ پہلے چھوکری تو دیکھیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ڈربے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک نہایت ہی شرمیلی لڑکی تھی، گھریلو قسم کی ہندو لڑکی، سفید دھوتی باندھے تھی، عمر 14 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ خوش شکل تو نہیں تھی لیکن بھولی بھالی تھی۔ کریم نے اس سے کہا، بیٹھ جاؤ، یہ صاحب میرے دوست ہیں، بالکل اپنے آدمی ہیں۔ لڑکی نظریں نیچے کیے لوہے کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کریم یہ کہہ کر چلا گیا، اپنا اطمینان کر لیجیے نذیر صاحب، میں گلاس اور سوڈا لاتا ہوں۔ نذیر آرام سے کرسی پر سے اٹھ کر لڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سمٹ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ نذیر نے اس سے 6 برس پہلے کے انداز میں پوچھا، آپ کا نام؟ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ نذیر نے آگے سرک کر اس کے ہاتھ پکڑے اور پھر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے جناب؟ لڑکی نے ہاتھ چھڑا کر کہا، شکنتلا۔ اور نذیر کو شکنتلا یاد آ گئی، جس پر راجا دشینت عاشق ہوا تھا۔ میرا نام دشینت ہے۔ نذیر مکمل عیاشی پر تلا ہوا تھا۔ لڑکی نے اس کی بات سنی اور مسکرا دی۔ اتنے میں کریم آ گیا۔ اس نے نذیر کو سوڈے کی 4 بوتلیں دکھائی، جو ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے پسینہ چھوڑ رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ آپ کو روزر کا سوڈا پسند ہے، برف میں لگا ہوا لے کر آیا ہوں۔ نذیر بہت خوش ہوا، تم کمال کرتے ہو۔ پھر وہ لڑکی سے مخاطب ہوا، جناب آپ بھی شوق فرمائے گی؟ لڑکی نے کچھ نہ کہا۔ کریم نے جواب دیا، نذیر صاحب یہ نہیں پیتی، 8 دن تو ہوئے ہیں اس کو یہاں آئے ہوئے۔ یہ سن کر نذیر کو افسوس سا ہوا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ کریم نے وسکی کی بوتل کھول کر نذیر کے لیے ایک بڑا پیگ بنایا اور اس کو آنکھ مار کر کہا، آپ راضی کر لیجیے اسے۔ نذیر نے ایک ہی شپ میں گلاس ختم کر دیا۔ کریم نے آدھا پیگ پیا، فوراً ہی اس کی آواز نشہ آلود ہو گئی۔ ذرا جھوم کر اس نے نذیر سے پوچھا، چھوکری پسند ہے نا آپ کو؟ نذیر نے سوچا کہ لڑکی اسے پسند ہے کہ نہیں، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ اس نے شکنتلا کی طرف غور سے دیکھا۔ اگر اس کا نام شکنتلا نہ ہوتا، بہت ممکن ہے وہ اسے پسند کر لیتا۔
वो शकुंतला जिस पर राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते आशिक हुआ था बहुत ही खूबसूरत थी। किताबों में यही दर्ज था कि वो चंदे आफताब, चंदे महाताब थी, आहू चश्म थी। नज़ीर ने एक बार फिर अपनी शकुंतला की तरफ देखा। उसकी आंखें बुरी नहीं थी, आहू चश्म तो नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें उसकी अपनी आंखें थी, काली काली और बड़ी बड़ी। उसने और कुछ सोचा और करीम से कहा, ठीक है यार, बोलो मामला कहाँ तय होता है। करीम ने आधा पैग अपने लिए और उड़ेला और कहा, 100 रुपये। नज़ीर ने सोचना बंद कर दिया था। ठीक है। करीम अपना दूसरा आधा पैग पीकर चला गया। नज़ीर ने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। शकुंतला के पास बैठा तो वो घबरा सी गई। नज़ीर ने उसका प्यार लेना चाहा तो वो उठकर खड़ी हुई। नज़ीर को उसकी ये हरकत नागवार महसूस हुई, लेकिन उसने फिर कोशिश की। बाजू से पकड़कर उसको अपने पास बिठाया, ज़बरदस्ती उसको चुंबन किया। बहुत ही बेकैफ सिलसिला था, अलबत्ता विस्की का नशा अच्छा था। वो अब तक 6 पैग पी चुका था और उसको अफसोस था कि इतनी महंगी चीज़ बिल्कुल बेकार गई है, इसलिए कि शकुंतला बिल्कुल अल्लड़ थी। कहानी को पूरा सुनने के लिए पार्ट 2 देखें। थैंक यू।